بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے یہ بات بہت سارے بھائیوں اور اکثر اپنی دادی امی، نانی امی یا گاؤں وغیرہ میں عمر رسیدہ عورتوں سے ضرور سنی ہوگی کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے۔ اگر کوے مل کر آپ کے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، جھگڑنے لگ پڑیں، تو یاد رکھیں کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے سارے گھر والوں کا صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو کہیں سے خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر دے تو اس کے اچھے دن آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ بہت یقین کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث میں ان کا حوالہ کیا ہے، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کی صداقت کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی کہ کوے کے اچھے اور برے اشاروں کے بارے میں، اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ تھوڑا سا کوے کی ہسٹری معلوم کر لیں، پھر آپ کے لیے سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انسانوں سے خصوصاً محتاط رہتا ہے، اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اور اپنے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے جو حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو تب بھی اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈا نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کے منظر کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا۔ کوے کی یہ فطرت ہے، جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کوے اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہو، شور مچاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر سوگ ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ کوا واحد جانور ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندوں کی بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک کوے کے اندر یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تمام تر باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر باتیں بدشگونی پر مبنی ہیں۔ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اور دیہاتوں میں تو اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ دو تہذیبوں کا باہمی تمدن جیسا کہ آزادی سے سولائزیشن اور موت کی نشانیاں دینا، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، بلکہ انتہائی دکھ کے مقام پر اس بدشگونی کی انتہائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت کسی حاملہ عورت کے پاس چلی جائے تو اس سے پرہیز کیا جاتا ہے کہ اس کی نحوست زچہ اور بچہ پر اثر نہ کر جائے، اس کو نجس سمجھا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سیدھی اللہ تعالیٰ سے ٹکر ہے۔ سوچیں اس معصوم عورت کے دل پر کیا بیتی ہوگی جو پہلے ہی سے بے اولاد اور دنیا کے ستم اور سسرال کی تان و تشنی جھیل رہی ہو۔ سوچیں ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہوتا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ سب خواتین کو ایک فہرست میں ہرگز نہیں میں شامل کر رہا۔ الحمدللہ خواتین میں دینداری اور تقوی مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں سب سے زیادہ تو ہم پرستی پائی جاتی ہے۔ بد اعتمادی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تویز، گنڈوں اور آملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی ہو،
اس وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں نے کوک بندی کا عمل نہ کر دیا ہو۔ میاں بیوی میں جب فلش ہو گئی اس وقت ساس اور نندوں پر شکوک و شبہات شروع ہو جاتا ہے، اور جو خواتین ان چیزوں سے نسبتاً دور ہوں وہ ویسے ہی شوہر کو قابو کرنے کی فکر میں سرگرداں رہتی ہیں۔ پھر جو جعلی عملوں کی چاندی ہوتی ہے، کچھ نہ پوچھیں، میں صرف ایک مثال دے کر بس کر رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے میڈیا پر ہر طرف ایک جعلی عمل کا چرچا رہا تھا جس نے تقریباً 300 عورتوں کو حاملہ کیا تھا اور ان کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا وہ عمل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے گیا تھا؟ سوچئے گا، جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی جعلی عمل چل کر نہیں آیا۔ کمزور عقیدہ خواتین خود چل کر ان کے آستانے پر جاتی ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب چلیں دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں کو ہم پرستی، بدشگونی، بد اعتمادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، شرطاً صرف رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل ہے۔